بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ ناظرین عزیز، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور اسلامی درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابتدا میں آپ تمام ناظرین مومنین اور مومنات کی خدمت گرامی میں آنے والی عظیم عید میلاد مسعود امام رؤوف شاہ خراسان شمس الشموس علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی بے انتہا تہنیت اور تبریک عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ امام غریب کے عظمتوں فضیلتوں کے سائے میں اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا کی ہر بلا مصیبت آفت اور تکلیف سے پریشانی سے نجات عنایت فرمائے اور ہر طرح کی خوشی 14 معصومین کے صدقے اور سائے میں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بات اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو مبارکبادی پیش کر دی آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، بعض ممالک میں آج ولادت ہے اور ہمارے یہاں کل ولادت ہے، یہ بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ حالات کے مد نظر کل جو گھروں میں جشن ہوں گے، جھنڈے چڑھائے جائیں گے، کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے صرف گھر والے بیٹھ کر یہ عمل انجام دیں تاکہ دوسروں کی طرف سے آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ کی طرف سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام خوش رہیں گے، امام رضا علیہ السلام راضی رہیں گے اگر ہم ایک مومن یا ایک مومنہ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے جشن کو رخ بدل کر انجام دیں، شکل بدل کر انجام دیں، جشن انجام دیں اپنے گھروں میں، لیکن صرف اپنے رشتہ داروں کو جمع رکھیں اور مختصر مناجات اور دعائیں پڑھ کے آپ جشن انجام دیں اور علم کو اپنے گھروں پر نصب کر دیں تاکہ اس کی برکتیں آپ کے اور وطن پر آپ کے گھروں پر اور وطن پر انشاءاللہ برقرار رہے اور امام رضا علیہ السلام کی برکتیں، ولادت کی برکتوں سے ہم سب مستفیض رہیں۔ اس بات کا انشاءاللہ آپ حضرات خیال کریں گے کہ اپنے گھروں میں جو 11 ذی قعدۃ الحرام امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جو جشن کرنے والے ہیں تو ان جشنوں کو مختصر کریں، اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے گھر والے اور اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس جشن کو انجام دیں۔ انشاءاللہ اگلے اعیاد میں، عیدوں میں جب حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر دل کھول کر ہم سب گزشتہ کی طرح جشن منائیں گے۔ آنے والے ایام میں شادیاں بھی بہت ساری منعقد کی گئی ہیں، ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے کہ حالات کے مد نظر حکومتی ہدایات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ جتنا مختصر ہو سکے اتنا مختصر پروگرام کریں اور مختصر لوگوں کے ساتھ شادی کا جو ہے مسئلہ حل کریں، انشاءاللہ ختم کریں، شادی انجام دیں تاکہ پھر کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی انسان جو واٹس ایپ وغیرہ میں ہمارے یہاں فوٹوز وائرل ہوتی ہیں ان کو لے کر کچھ حکومتوں یا حکومت کے یا پولیس کے ہاتھ میں دے دیں تو ہمیں ان کے حوالے سے ان کی وجہ سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے امام رضا علیہ السلام کے جشن کے صدقے میں آپ حضرات ان باتوں پر توجہ کریں گے اور عمل کریں گے۔ ہم نے آج اپنی کلاس کا موضوع بدل دیا ہے، اسلامی احکام سے ہٹ کر کل کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہت ہی مہم روایت ہے جو تقریباً 8-10 سال پہلے ہمارے نظروں کے سامنے سے گزری، جس کے بعد ہم نے کوشش یہ کی کہ امام رضا علیہ السلام کی چاہے شہادت ہو چاہے ولادت ہو، جہاں پر بھی ہمیں موقع ملتا ہے کہ امام کی ولادت یا شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہی موضوع ہم نے وہاں کے لیے اختیار کیا، انتخاب کیا، بتایا مومنین کو کہ امام رضا علیہ السلام کا پیغام شیعوں کے نام۔ تو اس پیغام کو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب غور سے سنیں گے
اور اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام سے محبت کرنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں، تو محبت کرنے والا اپنے محبوب کو کبھی تکلیف پہنچانے والا کام نہیں کرتا۔ جب امام کا پیغام ہم تک پہنچایا گیا ہے اور پہنچ گیا ہے، ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اور آج بھی دہرایا جا رہا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ایک امام کا محب ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان پیغامات پر جو امام رضا علیہ السلام کے ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔ امام رضا علیہ السلام سے ہی آپ کی ولادت کی مبارکبادی اور بابرکت دن کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، جو پیغام ہم بتا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس پیغام پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ تو آج کا عنوان ہے امام رضا کا پیغام، شیعوں کے نام۔ اس پیغام میں امام نے ٹوٹل کل 6 پیغام بتائے ہیں، 6 پیغام ہیں۔ ان 6 پیغامات میں سے ایک پیغام پر، 6ٹھے پیغام پر، 6th پیغام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس روایت میں، جو ابھی روایت ہم آپ کی خدمت میں بتانے جا رہے ہیں، شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ بھی مختصر وقت میں، کل 6 پیغام ہیں۔ ان 6 پیغاموں میں سے 6ٹھے پیغام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ وہ 6ٹھا پیغام کیا ہے اور کس طرح سے زور دیا گیا ہے، انشاءاللہ جب وہ پیغام ہم آپ کے سامنے بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کون سی کتاب میں یہ پیغام ہے، یہ روایت ہے امام رضا علیہ السلام کا؟ جس کتاب سے ہم نے یہ پروگرام تیار کیا ہے اس کتاب کا نام بتائیں گے، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں ان کا بھی نام بتائیں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور آپ کے کان کتابوں کے نام سن کر ایسے کتابوں کے ناموں سے آشنا اور واقف بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ کتاب کا نام ہے الاختصاص، کتاب کا نام الاختصاص، جس کتاب میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ کس نے اس کتاب کو لکھا ہے؟ کتاب کے مؤلف کا نام ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ شیخ مفید نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور اس کتاب میں وہ حدیث ہے جس کا عنوان ہم نے امام رضا علیہ السلام کا پیغام، شیعوں کے نام رکھا ہے، وہ حدیث موجود ہے۔ شیخ مفید کس زمانے میں زندگی کیا کرتے تھے؟ شیخ مفید سن 413 میں ان کا انتقال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے ان کی، تو مطلب آج سے تقریباً 10 صدی سے زیادہ، 1000 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے ان کا انتقال ہوئے۔ 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ 413 ہجری قمری میں شیخ مفید علیہ الرحمہ کی وفات واقع ہوئی ہے۔ تو کتاب کا نام ہے اختصاص، کتاب لکھنے والے کا نام ہے شیخ مفید، اور کتاب لکھنے والے کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 413 ہجری قمری۔ اب اس کتاب کے کون سے صفحے میں یہ حدیث ہے؟ صفحہ نمبر 247، 247، صفحہ نمبر 247 میں یہ حدیث موجود ہے۔ کتاب اختصاص، شیخ مفید، 1413 ہجری قمری، تاریخ وفات، صفحہ نمبر 247 میں یہ حدیث موجود ہے، جس حدیث کو آج ہم آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے، صرف ہم ان کتابوں کا نام آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ پہلی کتاب اختصاص کے علاوہ جس کتاب میں ہم نے اس حدیث کو دیکھا، کتاب کا نام ہے بحار الانوار۔ بحار الانوار میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بحار الانوار کے علاوہ سفینۃ البحار، سفینۃ البحار میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ مستدرک الوسائل، کتاب مستدرک الوسائل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو کل ملا کر 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔
وہ کتاب جس کو ہم نے اس کلاس کو تیار کیا ہے، اختصاص بحار الانوار، سفینۃ البحار اور مستدرک الوسائل، ان 4 مہم حدیثی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ہم نے جس کتاب سے اس حدیث کو دیکھا اور یہ پریزنٹیشن تیار کیا وہ ہے اختصاص، صفحہ نمبر 247 247۔ اب ہم شروع کریں گے امام کا پیغام آپ کی خدمت میں پڑھنا انشاءاللہ کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں گے۔ جس آدمی سے امام نے خطاب کیا، جس آدمی سے امام نے گفتگو کرتے ہوئے یہ پیغام ہم تک پہنچایا، اس شخص کا نام ہے عبد العظیم۔ امام نے فرمایا، اے عبد العظیم، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ۔ مولا رضا علیہ السلام کا سلام ہم سب کے لیے شاہ عبد العظیم حسنی کے ذریعے سے پہنچایا گیا ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں اس بابرکت ایام میں یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تمام ناظرین سے گزارش ہے جو دیکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنے آنکھوں کو بند کریں، امام رضا علیہ السلام کے روضے اور امام رضا علیہ السلام کے وجود کو اپنے ذہنوں میں تصور کر کے فرمائیں، وعلیک السلام یا مولائی یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، اس لیے کہ امام نے ہمیں سلام پہنچایا ہے۔ اے عبد العظیم، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اب عبد العظیم نے وہ سلام پہنچایا، ہم تک وہ سلام پہنچا ہے۔ ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ آپ حضرات جو ہمارے ناظر ہیں، ناظرات ہیں، سب اپنے زبان مبارک سے امام رضا علیہ السلام کے سلام کا جواب دیں گے، وعلیک السلام یا مولائی یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا۔ یہ سلام تھا امام کا۔ پہلا پیغام جو امام نے دیا، اس پیغام کو آپ کی خدمت میں بتانے سے پہلے ہم عبد العظیم کے حوالے سے ایک مختصر بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ جو روضہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روضہ شاہ عبد العظیم حسنی کا ہے۔ مومنین اکثر یہاں پر زیارت کو جاتے ہیں، جو بھی ایران عراق کی زیارت کو جاتے ہیں ضرور یہاں پر ان کو قافلے والے لے جاتے ہیں اور یہاں کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ روضہ ہے شاہ عبد العظیم یا عبد العظیم کا، جن کا حسنی لقب فیملی نیم۔ جناب عبد العظیم علیہ السلام کا روضہ جو ابھی آپ نے تصویر دیکھی، شہر رائے میں واقع ہے، جو تہران کا ایک علاقہ ہے۔ پہلے الگ شہر ہوا کرتا تھا، لیکن اب تہران جب بڑھ گیا ہے، تہران اضافہ ہو گیا شہر کی سرحدوں میں، تو شہر رائے بھی اسی کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ آج تہران کے ایک علاقے کا نام ہے شہر رائے۔ شہر رائے میں جناب شاہ عبد العظیم حسنی علیہ السلام کا روضہ منورہ ہے۔ اس روضے کی زیارت اس لیے مشہور ہو گئی ہے کہ ہمارے اماموں سے یہ حدیث آئی ہے کہ جو شخص بھی جناب شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کرے گا، امام حسین کی زیارت کے ثواب کی امید رکھ سکتا ہے۔ جو بھی انسان شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کرے، وہ یہ امید رکھ سکتا ہے اللہ سے کہ مجھے امام حسین کی زیارت کا اجر، امام حسین کی زیارت کا ثواب اور امام حسین کی زیارت کا صلہ مجھے ملے گا۔ تو اتنا عظیم مقام اور مرتبہ ہے جناب شاہ عبد العظیم حسنی کا، جن کو امام رضا علیہ السلام نے مخاطب فرماتے ہوئے یہ پیغام آپ نے دیا۔ تو پہلا جو جملہ تھا اس پیغام کا، اے عبد العظیم، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچاؤ۔ اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے پیغام آپ کی خدمت میں پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ کہ آپ حضرات سب توجہ کریں۔ اور میری جانب سے انہیں حکم دو۔ ہم نے جان بوجھ کر یہاں پر حکم کے لفظ کو رنگ بدل کر لکھا ہے تاکہ اس بات پر آپ کی توجہ جلب کریں کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ
میرے چاہنے والوں کو سفارش کرو، میرے چاہنے والوں سے گزارش کرو، میرے چاہنے والوں سے بتاؤ، نہیں، امام نے فرمایا میری جانب سے انہیں حکم دو، آرڈر کرو۔ تو امام رضا علیہ السلام کے حکم کو اور امام رضا علیہ السلام کے آرڈر کو ماننا ہم سب پر واجب، لازم اور فرض ہے۔ میری جانب سے میرے چاہنے والوں کو حکم دو، سلام پہنچانے کے بعد جو حدیث کا جملہ ہے وَمُرْهُمْ، انہیں امر کرو، انہیں آرڈر کرو، انہیں حکم دو۔ کس چیز کا حکم دیں؟ یہ پہلا پیغام ہے جو امام رضا علیہ السلام کا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں شیطان کو جگہ نہ دیں۔ پہلا پیغام امام کا، کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے شیطان کو دور رکھیں، شیطان کے لیے اپنی زندگی کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھلا نہ رکھیں، بلکہ اپنی زندگی کے دروازے اور کھڑکیوں کو شیطان کے وارد اور داخل ہونے کے لیے بند رکھیں، شیطان کو اپنی زندگیوں میں جگہ نہ دیں۔ پھر کسی نے سوال کیا امام سے کہ مولا، امام رضا علیہ السلام سے نہیں، دوسرے ائمہ سے، کہ مولا ہم کیا کریں کہ شیطان ہماری زندگی میں داخل نہ ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا شروع کر دو، تو شیطان تمہاری زندگی سے دور ہو جائے گا، وہ تمہارے زندگی کے قریب نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں پسند نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری بات کرے تو ہم بھی دوسروں کے بارے میں پیٹھ پیچھے بات نہ کریں۔ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی وہ ہم پسند نہ کریں۔ اگر یہ عادت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو شیطان کے داخل ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہماری زندگی سے شیطان دور ہو جائے گا، شیطان کے لیے ہماری زندگی میں جگہ نہیں رہے گی۔ اگر ہم جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کریں، ہم راستہ چلتے چلتے کوئی کام ایسا کر جاتے ہیں جو کام ہمارے سے کیا جائے تو ہمارا جو ہے وہ غصے سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آگ بگولا ہو جاتا ہے انسان۔ تو جب خود اس کام سے غصہ کر رہے ہیں، جب آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو ہم کیوں دوسروں کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ کام ہے جو کام انسان کو شیطان کے اندر آنے کے لیے جگہ پیدا کر دیتا ہے، جگہ بنا دیتا ہے۔ تو پہلا پیغام امام رضا علیہ السلام کا، میرے چاہنے والوں کو، اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں کو حکم دو کہ اپنی زندگی میں شیطان کو جگہ نہ دیں۔ دوسرا پیغام امام نے فرمایا میرے شیعوں کو حکم دو سچائی اور امانت داری سے کام لیں، اپنی زندگی میں سچائی اور امانت داری سے کام لیں۔ یہ بہت ہی عظیم دو صفات ہیں جن صفات کو زندگی میں اپنا لینا انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اگر ان دو میں سے یا دونوں کو ہم اگر کھو دیں اپنی زندگی میں تو پھر ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ایک شخص نے آ کر چھٹے امام سے سوال کیا کہ یا مولا، رسول خدا کے دور میں بہت سارے لوگ تھے لیکن جو مقام اور مرتبہ رسول اللہ کو کے وجود اور امام علی علیہ السلام کو رسول خدا کے زندگی میں حاصل ہوا وہ کسی اور شخص کو اس دور کے حاصل نہیں ہوا، آخر کیا وجہ تھی؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو تو اس کے قریب پہنچ سکتے ہو۔ علی علیہ السلام نے دو صفتوں کا سہارا لیا، ایک ادا الامانہ و صدق الحدیث۔ امیر المؤمنین امانت کی معراج پر تھے اور سچائی کی آخری حد پر امام تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ کے سامنے آپ کا مقام اتنا بلند ہوا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے درجہ بلند کریں تو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سچائی اور امانت داری سے کام لیں۔ یہ دوسرا پیغام تھا۔ تیسرا پیغام جو امام نے فرمایا، اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں کو حکم دو بے فائدہ باتوں میں الجھنے سے پرہیز کریں۔ ایسی باتیں جو 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، پوری رات بھی بیٹھ کر ہم گفتگو کرتے رہیں
تو نہ ہمارا فائدہ ہے جو بول رہے ہیں، نہ ان کا فائدہ ہے جو سن رہے ہیں۔ جب دونوں کا فائدہ نہیں ہے تو پوری گفتگو بے فائدہ ہو رہی ہے، ساری بیٹھک بے فائدہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کو حکم دو کہ بے فائدہ باتوں میں الجھنے سے پرہیز کریں اور زیادہ وقت خاموشی میں گزاریں۔ اگر فائدہ کی بات ہے، خود کا فائدہ ہے یا دوسروں کا فائدہ ہے تو بات کریں، اگر خود کا فائدہ نہیں، دوسروں کا فائدہ نہیں تو بے وجہ، بے سبب، بے ضرورت بات نہ کریں۔ امیر المومنین کی حدیث ہے کہ جتنی زیادہ باتیں کریں گے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی، جتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی اتنی زیادہ بے عزتی ہوگی، جتنی زیادہ بے عزتی ہوگی اتنا انسان کا مقام گھٹے گا، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اپنی چالاکی اور عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے، اپنی عزت کو باقی رکھتے ہوئے، جہاں کام ہے، جہاں فائدہ ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر ہم گفتگو کریں، بے ضرورت، بیکار اور بے فائدہ گفتگو نہ کریں۔ آج کل جو ہمارے جوان جا کر یا ہمارے مومنین بیٹھتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا اس سے زیادہ فائدہ مند کام نہیں ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر جو 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، آخر میں کیا فائدہ ہوا؟ اگر فائدہ ہوا تو الحمدللہ آپ کی 2 گھنٹے کی گفتگو کامیاب رہی، اگر کچھ فائدہ نہیں ہوا تو آپ کی 2 گھنٹے کی گفتگو بیکار گئی، یعنی آپ کے 3 گھنٹے زندگی کے بیکار گئے اور آپ کی زندگی بے فائدہ استفادہ ہوئی، جس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ تو تیسرا پیغام امام رضا علیہ السلام کا، بے فائدہ باتوں میں الجھنے سے پرہیز کریں اور زیادہ وقت خاموشی میں گزاریں۔ چوتھا پیغام جو امام رضا علیہ السلام نے جناب شاہ عبدالعظیم حسنی کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اے عبدالعظیم، میرے چاہنے والوں کو حکم دو، ایک دوسرے سے، ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے وقتاً فوقتاً، یعنی جب جب ٹائم ملتا ہے اس وقت دید و بازدید کرتے رہیں، یعنی ایک مرتبہ ہم ملاقات کے لیے جائیں، ایک مرتبہ وہ ہمارے سے ملاقات کے لیے آئیں۔ دید یعنی ہماری طرف سے وہاں جانا، بازدید یعنی ان کے طرف سے ہمارے یہاں آنا۔ ایک مرتبہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ایک مرتبہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو اس عادت کو اپنی زندگیوں میں باقی رکھیں، رائج کریں، اس کو مضبوط کریں۔ ایک دوسرے، امام رضا علیہ السلام کی ہدایت ہے، پیغام ہے ہمارے لیے، ایک دوسرے سے، ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے وقتاً فوقتاً دید و بازدید کرتے رہیں۔ اگر ایسا وہ کرتے رہیں گے، یعنی ایک چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے جب جب وقت ملے، فرصت ملے، ملتے رہیں گے، اس عمل سے، اس کام سے میرے دل میں جگہ پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کتنا عظیم مرتبہ امام رضا علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جو بھی مومنہ، ایک مومن یا مومنہ سے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنے خاندان کے ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنے شہر والے ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک مومن ہونے کی وجہ سے، ایک مومنہ ہونے کی وجہ سے ان سے ملاقات کرتے رہیں گے، ملتے جھلتے رہیں گے، تو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کام سے میرے دل میں وہ جگہ بنائیں گے، یعنی ان کی جگہ میرے دل میں ہے، اور جس کی جگہ امام رضا علیہ السلام کا دل ہو اس کی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد، اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہیں سے ایک اچھی سی عادت ہماری یہاں ہے، وہ عادت کو بتا دیں آپ کی خدمت میں، چاہے مومنین ہوں چاہے مومنات ہوں، جب راستہ چلتے رہتے ہیں تو اگر کوئی اپنا وطن کا یا کوئی جان پہچان والا مل جاتا ہے تو سلام علیک دعا کر کے، ملاقات کر کے، مسکرا کے جو آگے جاتے ہیں، اسی حد میں بھی ملتے جھلتے رہیں، تو امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث اور اس پیغام کے مصداق ہوتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے ان کے دل میں انشاءاللہ کے جگہ بنائیں گے۔ یہ چوتھا پیغام تھا۔ پانچواں پیغام جو امام رضا علیہ السلام نے
فرمایا اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں کے درمیان تفرقہ، فساد اور لڑائی ڈالنے کی سازش نہ کریں. انہیں حکم دو میرے چاہنے والوں کو، میرے شیعوں کو، کہ میرے چاہنے والوں کے درمیان تفرقہ، فساد اور لڑائی ڈالنے کی سازش نہ کریں. یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کام کی وجہ سے، یا کوئی ایسی بات نہ کریں جس بات کی وجہ سے اختلاف ہو جائے، فساد ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، درار آ جائے رشتوں میں، درار آ جائے تعلقات میں. ایسا کام نہ کریں. یہ حکم ہے امام رضا علیہ السلام کا پیغام کی شکل میں. پھر امام نے یہ جب حدیث ہم پڑھتے ہیں اور یہ روایت کا یہ جملہ پڑھتے ہیں تو بدن کے رونٹیں کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن لرزنے لگتا ہے، دل کانپنے لگتا ہے. جو امام رضا علیہ السلام نے بتایا، امام نے فرمایا میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے جو بھی یہ کام کرے گا اس کو میں بد دعا کروں گا. اللہ اکبر. اس سے پہلے امام نے فرمایا جو بھی رشتوں کو مضبوط کرے گا وہ میرے دل میں جگہ پائے گا. اب جو رشتوں کو توڑے امام کے دل کو تکلیف ہوگی، امام کے دل کو اذیت پہنچے گی. تو امام نے فرمایا میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے، انی آلیت، جو لفظ امام نے استعمال کیا، میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے جو بھی یہ کام کرے اس کو بد دعا کروں گا کہ اللہ اس کو اس دنیا اور اس دنیا آخرت دونوں میں پریشان رکھے. اس دنیا میں بھی اس کو پریشان رکھے اور اس دنیا میں بھی اس کو عذاب کرے. خسرت دنیا والآخرہ. یہ بہت ہی لرزا دینے والا پیغام ہے امام رضا علیہ السلام کا. ہمارے مومنین مومنات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیغام بڑی دقت سے سنیں کہ جو بھی میرے چاہنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالے، فساد ڈالے، لڑائی ڈالنے کی باتیں، ایسے کام کرے، ایسی باتیں کرے جس سے دو بھائیوں کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان، یا رشتوں میں، وطن کے تعلقات میں، دوستیوں میں درار آ جائے، لڑائی آ جائے، پھیکی ہو جائے، تو امام نے فرمایا میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے جو بھی یہ کام کرے گا اس کو میں بد دعا کروں گا کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو پریشان رکھے. یہ 5واں پیغام تھا 8ویں امام رضا علیہ السلام کا. 6واں پیغام اور آخری پیغام، جس پیغام کی طرف بہت زیادہ زور دیا ہے امام نے، یہ پیغام ہے اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں کو یہ یقین دلا دو اللہ نے ہر خطا کار کی خطا سے اگر وہ توبہ کرے گا، اگر وہ استغفار کرے گا تو درگزر کرنے کا وعدہ کیا ہے. اگر تمہارا کوئی مومن بھائی غلطی کر رہا ہے تو اس کو غلطی کی وجہ سے ذلیل نہ دیکھے، اس کو پست نہ دیکھے، اس کو گرا ہوا نہ دیکھے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی خطا کرے، خطا کرنے کے بعد میرے سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ہم آپس میں کیوں ایک دوسرے کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، احترام کی نگاہ سے نہ دیکھیں. بس اللہ چند گناہوں کو بالکل معاف نہیں کرے گا. جو بھی گناہ کرے انسان ان گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے سوائے چند گناہوں کے جو ابھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں. تو یہ پیغام ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں دہرا رہے ہیں. اے عبدالعظیم میرے چاہنے والوں کو یہ یقین دلا دو کہ اللہ نے ہر خطا کار کی خطا سے استغفار کی صورت میں درگزر کرنے کا وعدہ کیا ہے. بس اللہ چند گناہوں کو بالکل معاف کرنے والا نہیں ہے. وہ کیا گناہ ہیں جس کو بالکل معاف نہیں کرے گا اللہ؟ امام نے فرمایا پہلا گناہ ہے شرک، یعنی کوئی انسان اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک قرار دے، اللہ کا پارٹنر کہے کہ اللہ اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی اللہ کو مدد نہ کرے، اللہ کو ساتھی کی ضرورت ہے. تو جو انسان ایسے عقیدہ رکھنے والا ہو یہ عقیدہ معاف ہونے کے قابل نہیں ہے. تو پہلا گناہ جو گناہ معاف نہیں ہوگا وہ ہے شرک. دوسرا گناہ جو معاف نہیں ہوگا امام نے فرمایا
میرے شیعوں کو دکھ اور تکلیف دینا، جو بھی میرے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والے کو دکھ دے، تکلیف پہنچائے، تو یہ ایسا گناہ ہے جو گناہ قابل معاف نہیں ہے، معاف ہونے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا سخت گناہ اور غلطی ہے، یہ خطا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو تکلیف پہنچائے، ایک مومن دوسرے مومن کو اذیت پہنچائے، تو یہ بہت سخت ہے۔ تیسرا گناہ جو معاف ہونے کے قابل نہیں ہے، میرے شیعوں کے درمیان کے بارے میں کوئی آدمی برا ارادہ رکھے، ان کے نقصان پہنچانے کا، ان کو دھوکہ دینے کا، ان کو تکلیف پہنچانے کا، اگر ایسی فکر بھی کوئی آدمی رکھ رہا ہے تو امام نے فرمایا کہ یہ فکر بھی معاف ہونے کے قابل نہیں ہے، یہ ارادہ بھی اس کا معاف ہونے کے قابل نہیں ہے۔ ان گناہوں کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، پھر امام نے اللہ کی غفاریت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا اگر کوئی سچے دل سے ان کاموں کو چھوڑ دے تو ٹھیک، یعنی اللہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، درجہ ہے۔ یہ گناہ اگر آدمی کر کے بغیر معافی مانگے کہ چلا جائے اس دنیا سے تو معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے انتقال کے بعد چاہے گھر والے جتنی بھی مجلسیں پڑھا لیں، جتنے بھی فاتحہ پڑھا لیں، جتنے بھی ایصال ثواب کر لیں، دوسرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں ان کے، لیکن یہ تین گناہ، شرک، شیعوں کو تکلیف اور دکھ پہنچانا، اور شیعوں کے بارے میں برا ارادہ رکھنا، بری فکر رکھنا، یہ معاف ہونے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے زندگی میں سچے دل سے ان کاموں کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو ٹھیک، ورنہ امام نے فرمایا کہ ہم اپنی نگاہ کرم ان سے اٹھا لیں گے، پھر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کا حال نہیں پوچھیں گے، ہم اپنی نگاہ کرم کو ان سے اٹھا لیں گے۔ پھر امام نے فرمایا جس سے ہم اپنی نگاہ کرم کو ہٹا لیں، اللہ کی پناہ ہے وہ انسان دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے، وہ فنا و برباد ہو جائے گا۔ یہ 6 پیغام تھے جو 8ویں امام مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ہم نے آپ کی خدمت میں سنائے۔ انشاءاللہ کہ آپ نے غور کیا ہے، اور اگر ابھی تک اپنی زندگی میں ہم ان پیغامات پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اگر اللہ نہ کرے ایک دو ایسے پیغامات ہیں جن سے ہم غافل ہیں، جو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں یا ان کے مخالف ہم انجام دے رہے ہیں، تو پرہیز کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے دل کو آج وعدہ کرتے ہوئے امام سے کہ مولا ہم نے آپ کے پیغام کو سنا، ہم اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے سوالات اور آج کے پروگرام کے اسپانسر ہیں KN گروپ، جناب جعفر رضا صاحب اور جناب ناشر رضا صاحب، بیسٹ ایمرالڈ، جو بینکاک تائی لینڈ میں ان کی آفس ہے۔ ان کی گزارش ہے کہ ان کے جوان سال بھائی مرحوم جو وطن عزیز میں لقب دیا گیا ہے، ان کے انتقال کی شکل اور صورت دیکھتے ہوئے مرحوم شہید میر شعور رضا کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے، اور اسی طرح سے انشاءاللہ بیسٹ ایمرالڈ ان کے کاروبار میں ترقی کے لیے بھی آپ حضرات تمام ناظرین مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ مرحوم شہید میر شعور رضا صاحب کے لیے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم مختصر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج کے سوالات کے اسپانسر جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کے این گروپ ویسٹ ایمرالڈ، جناب جعفر رضا صاحب اور جناب ناشر رضا صاحب، ان کے مرحوم بھائی مرحوم شہید میر شعور رضا کے ایصال ثواب کے لیے تھا، انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ان سے قبول فرمائے اور ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب واقف ہیں ہمارے سوالات کے طریقے سے، ہم نمبر ڈائل کریں گے آپ کی خدمت میں قرعے کے ذریعے سے، پھر سوال پوچھیں گے انشاءاللہ کہ آپ صحیح جوابات دے کر انعام کے مستحق اور حقدار ہوں۔ سب سے پہلا نمبر جو آج کے لیے ہم ڈائل کرنے جا رہے ہیں 164 164۔ नमस्कार, let us review. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ ہاں جی مولانا۔ جی، آپ ٹی وی کا ویلیوم برائے مہربانی بند کر دیں، ٹی وی کو میوٹ کر دیں۔ جی، ابھی ہم سوال پوچھ رہے ہیں، آپ سے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے کس شخص سے خطاب فرماتے ہوئے یہ پیغام سنایا؟ عبدالعظیم۔ جی احسن، جناب عبدالعظیم سے خطاب کرتے ہوئے امام نے یہ پیغام پہنچایا۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ آپ اپنا نام بتا دیں۔ یاسمین سلطانہ۔ جی، ڈاٹر آف سلطان علی۔ جی احسنت، شکریہ۔ دوسرا نمبر جس سے ہم رابطہ کریں گے وہ ہے 513۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی لگتا ہے آپ باہر ہیں۔ جی انشاءاللہ آپ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو۔ ہم چاہ رہے تھے سوال پوچھیں آپ سے، کبھی انشاءاللہ دوبارہ موقع دیں گے آپ کو۔ شکریہ۔ جی اس کے بعد کا نمبر ہے 523 523۔ You're calling is not. اگلا نمبر جس سے ہم رابطہ کر رہے ہیں وہ ہے نمبر 10۔ نمسکار، The person you have called is speaking to someone
someone else. You can wait or call again. The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again. जी हम एक नंबर को लगाने के बाद दोबारा इनको ट्राई करेंगे, अगर मिलता है तो ठीक, वरना फिर दूसरों को मौका देंगे। 246 अगला नंबर जो हम राबिता करेंगे, 246। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपने देखा है प्रोग्राम ना? बताइए सर। जी सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। हम पहले आपकी खिदमत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत जो आने वाली है मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं, और इंशाअल्लाह के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े हमेशा आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें इंशाअल्लाह। कुल कितने पैगाम थे जो आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हदीस में हमने पढ़ा, और किस पैगाम पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया था? कुल 6 पैगाम थे और 6वें पैगाम पर ज्यादा जोर दिया गया। जी अहसनत, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप अपना नाम बताएं। राहिल फातिमा, वाइफ ऑफ मोहम्मद इम्तिया। जी शुक्रिया। जी हम दोबारा उस नंबर पर डायल करेंगे, 10 नंबर पर, जो हम कामयाब नहीं हुए थे डायल ये करने के लिए। अगर इंगेज आता है तो The person you have called is speaking to someone else. फिर इंशाअल्लाह कि अगली मरतबा कभी इनको मौका दिया जाएगा। 410 अगला नंबर जो है वो 410। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इंशाल्लाह आपको ईद मुबारक। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की। आप टीवी का वॉल्यूम अगर मेहरबानी करते हुए बंद कर दें तो हम आपके ममनून और मशकूर होंगे। जी आपसे सवाल है, तीसरा सवाल है, वो कौन से गुनाह हैं जो काबिल मुआफ़ नहीं हैं? शिरक। हेलो जी मेरे शियों के बारे में इरादा रखने वाले इन गुनाहों को अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। जी ठीक, बिल्कुल आपका जवाब सही है। आपने 2 सही बताए। मेरे शियों को दुख और तकलीफ देने वाले। जी अहसन। 3, आप टीवी का वॉल्यूम बंद करें तो हमको साफ सुनाई देगी आपकी आवाज़ है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर आप एक एक करके बताएं। एक आपने बताया शिर्क, दूसरा मेरे शियों को दुख और तकलीफ देने वाले। जो शियों को तकलीफ और दुख देता है उसका गुनाह कभी माफ़ होने वाला नहीं है। शिर्क का गुनाह माफ़ होने वाला नहीं है। तीसरा जो शियों के बारे में बुरा इरादा रखता है, जो आपने बताया इससे पहले, जो बुरा इरादा रखता है, बुरी नीयत रखता है, शियों के बारे में बुरा ख्याल रखता है, उसको भी जो है वो माफ़ होने वाला नहीं है। जी अपना नाम बताएं। रूही फातिमा, वाइफ ऑफ इख्तियार हुसैन। जी शुक्रिया। अगला नंबर जिससे हम राबिता करेंगे वो है 493 493।
ہم معافی چاہیں گے، ایک کال ہم نے سمجھا کوئی ضروری کام ہے لیکن کچھ مسئلہ پوچھنا تھا۔ 193 جو اگلا نمبر ہے جس کو ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ The number you have dialed is currently busy. The number you have dialed is اگلا نمبر جس سے ہم رابطہ کریں گے 85۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام علی چینل سے؟ جی ابھی ہم سوال پوچھیں گے آپ سے، جواب دیں۔ سوال نمبر 4 ہے آپ سے، اگر آپ اپنی ٹی وی کے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کس کا روزہ ہے، کہاں ہے اور زیارت کا ثواب کیا ہے؟ نہیں دکھ رہا ٹی وی پہ سوال بتاتے تو اچھا۔ ٹی وی پہ آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ کو ہم اسکرین بتا رہے ہیں ایک۔ نظر نہیں آ رہا سوال، اگر بتا دے تو اچھا ہے۔ آج کا ٹاپک بتائیں، آج کا ٹاپک کیا تھا؟ آج کا ٹاپک ہے امام رضا کے پیغام شیعوں کے نام۔ جی احسن۔ تو شاہ عبد العظیم کا روزہ ہم نے بتایا تھا، شاہ عبد العظیم کہاں ہے؟ تہران شہر رے میں ہے۔ جی احسن۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ زیارت کا ثواب؟ امام حسین۔ احسن، جزاک اللہ، شکریہ آپ کا، آپ کو عید مبارک ہو انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی۔ اپنا نام بتائیں آپ۔ سیدہ کمیل زہرا زوجہ مولانا محفوظ رضا۔ جی احسنت۔ ون 93 جو ہم نے رابطہ کیا تھا ابھی اس سے پہلے نہیں لگا تھا، اس کو دوبارہ ڈائل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہم علی چینل سے رابطہ کر رہے ہیں، آپ نے پروگرام شاید نہ دیکھا ہو باہر۔ جی اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی عید مبارک ہو امام رضا علیہ السلام کی، آپ کے لیے خوشیوں کی امید کرتے ہیں ہم اللہ سے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ 4443۔ جی یہ نمبر بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے بات کرنے کے لیے۔ اگلا نمبر ہے 201 201۔
Darling, I don't know what today. Baby. Namaskar. The new year brings a fresh air. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Hello. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपने प्रोग्राम देखा है? जी, हम अभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दें। पांचवा सवाल है, वो क्या काम है जिसको अंजाम दें तो इमाम रज़ा के दिल में जगह पाएंगे? हेलो। जी जी बताएं। हेलो। हेलो। जी जी बिस्मिल्लाह। हेलो। Namaskar. The new year brings a fresh ray of hope in the form of COVID-19 vaccine. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सवाल क्या है मामा? सवाल ये है कि वो क्या काम है जिसको करेंगे हम अंजाम देंगे तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दिल में जगह पाएंगे? जी आप बताएंगे या हम दूसरों को मौका दें? वो क्या काम है जिसको अंजाम दें तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दिल में जगह पाएंगे? जी अगला नंबर 455। हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, अगली क्लास जो होगी हमारी इंशाल्लाह सैटरडे बेरोज़ हफ्ता होगी, जुमेरात के दिन क्लास मुनाकिद नहीं होगी। अगला नंबर है 7। हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी आपने देखा अली चैनल में? जी सवाल है आपसे, टीवी का वॉल्यूम बड़ा मेहरबानी बंद कर दें। वो क्या काम है जिसको अंजाम दें तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दिल में जगह पाएंगे? जी एक दूसरे मोमिन मोमिना से आपस में मिलते रहें, खैरियत पूछते रहेंगे, पाएंगे इमाम रज़ा। जी अपना नाम बताएं, इंशाल्लाह आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ईद मुबारक हो, विलादत, और इन पैगामात पर अमल करने की हमें और आपको अल्लाह तौफीक दे इंशाल्लाह। जी अपना नाम बताएं। जी जी शुक्रिया। जी ये 5 सवाल हो गए जो हमने आपसे पूछे, इसलिए कि अहकाम के नहीं थे। अगर इससे रिलेटेड कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो हम आपसे सवाल करेंगे, इख्तियार आपके पास है। 505 अगला नंबर जो हम सवाल करेंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے دیکھا علی چینل ہے؟ جی مولانا. جی ٹی وی کا ویلیوم پلیز بند کر دیں تو مہربانی ہوگی. جی جی آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ سوال پوچھیں یا ہم پوچھیں آپ سے؟ جی آپ پوچھیں گے سوال یا ہم پوچھیں؟ جی جی بسم اللہ. جی احسنت، ہم آپ کا جواب دیں گے. آج کا ٹاپک کیا تھا بتا سکتے ہیں آپ؟ جی احسن، جزاک اللہ. اپنا نام بتائیں آپ. جی احسنت احسنت. عید مبارک آپ کو انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ آن لائن زیارت کرنے کا بھی کیا ثواب ہمیں ملے گا؟ جی بے شک ملے گا. بس ہمارا دلی تعلق برقرار کرنا ہوتا ہے اماموں سے. آن لائن زیارت کا بھی ثواب ہے، لیکن جو امام کے روضے پہ جا کر جو ثواب ہوتا ہے، جو وہاں کی جو معنویت ہوتی ہے، شاید اس ماحول کو ہم فراہم نہ کر پائیں. لیکن ممکن ہے کوئی آدمی اگر اس کا دلی رابطہ آن لائن سے بھی امام رضا سے یا کسی اور امام سے جس کی وہ زیارت کر رہا ہے جڑ جاتا ہے تو اس کو بے انتہا ثواب ضرور ملے گا. جی آن لائن زیارت کا بھی ثواب ملے گا. نہ صرف آن لائن زیارت کا، بلکہ اگر آپ کے گھر میں امام رضا علیہ السلام سے منسوب علم ہے، آپ اس علم کو بھی دیکھ کر احترام کریں گے، امام کی سلام کریں گے، امام کی زیارت کریں گے، تبھی بھی آپ کو ثواب ملے گا. بس یہ ہے کہ ہمیں امام کے ذات سے، امام کے وجود سے، امام کے نام سے اپنے دلی کنیکشن کو کنیکٹ کرنا ہے، برقرار کرنا ہے رابطے کو. بس ہاں زیارت کو جائیں گے تو بہت زیادہ ثواب یہاں پر بھی ملے گا. ایسے نہیں ہے کہ آن لائن زیارت کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، نہیں بے شک ملے گا. 446 جو اگلا نمبر ہے جس سے ہم رابطہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ نے علی چینل سے پروگرام دیکھا آج کا؟ جی اللہ انشاءاللہ آپ کو عید مبارک امام رضا علیہ السلام کی. جی آپ کو شکریہ شکریہ. خدا حافظ. 469. اس نمبر میں کچھ مشکل ہے، اگر وہ خود ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ٹھیک. 469. اگلا نمبر ہے 413.
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پوچھیں گے ہم پوچھیں آپ سے؟ جی ٹھیک ہے. آج کا ٹاپک کیا تھا آج کا؟ جی احسنت. ابھی آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ ہم آپ سے سوال پوچھیں. ٹی وی کا ویلیوم پہ پلیز بند کر دیں, آپ کی ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ کس کتاب سے ہم نے آج کی حدیث پڑھی, کتاب کا نام بتائیں آپ. جس کتاب سے ہم نے حدیث پڑھی اس کتاب کا نام. جی الاختصاص. جی بے شک بالکل صحیح, آپ کا جواب صحیح ہے. اختصاص. پیج نمبر بھی بتا سکتے ہیں آپ؟ 240/7. بالکل صحیح. آپ کا نام بتا دیں برائے مہربانی. آپ کو امام رضا علیہ السلام. سیدہ مہک فاطمہ ڈاٹر آف سید احمد رضا. جی آپ کو امام رضا علیہ السلام کی عید مبارک ہو انشاءاللہ. شکریہ. آپ اگلا نمبر جس سے ہم رابطہ کریں گے وہ ہے 428. السلام علیکم. جی ہم علی چینل سے رابطہ کر رہے ہیں, شاید آپ لگتا ہے علی پور میں نہیں ہیں آپ. جی اللہ انشاءاللہ آپ کو امام رضا علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو, آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں انشاءاللہ. جی اللہ آپ کے مقصد میں کامیابی عطا کرے امام رضا کے صدقے میں. جی یہ نمبر سے باہر ہیں, یہ مسافرت پہ ہیں. ایک نمبر ہم نے ابھی ڈائل کیا تھا 469 جس سے ہم رابطہ نہیں کر پائے. لاسٹ مرتبہ ٹرائی کریں گے, اگر لگ جاتا ہے تو ٹھیک, ورنہ ہم معافی چاہیں گے ان سے. جی ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ نے دیکھا علی چینل آج؟ جی ٹھیک ہے. ہم رابطہ کر رہے تھے, آپ کا انگیج آ رہا تھا, ہم نا امید ہو گئے تھے انشاءاللہ. اللہ آپ کی عید کو مبارک قرار دے. آپ بتائیں آج کا ٹاپک کیا تھا, آج کا موضوع کیا تھا, بتا سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. نام احسن. آپ پوچھیں گے سوال اس حوالے سے یا ہم پوچھیں آپ سے؟ جی بسم اللہ. جی احسن. ایک تاریخی سوال آپ پوچھ رہے ہیں, آپ کا نام بتائیں, ہم آپ سے. جی شکریہ. جی سوال یہ ہے کہ ایک تاریخی سوال ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو جب یہ علم تھا کہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام کی قاتل رہے گی, تو آپ نے کیوں شادی کی؟ تو اس وقت کے سیاسی حالات اور جو زبردستی موجود تھی حکومت کی طرف سے, وہاں امام رضا علیہ السلام جو ہے اس لیے کہ یہ جو بات تھی یہ غیب کی بات تھی, آئندہ کی بات تھی. اس وقت کا جو حال تھا وہ اگر امام وہاں پر بتاتے تو جو ہے لوگ اس بات کو تسلیم کرنے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے. غیب کی خبر امام کو معلوم تھی لیکن امام وہاں پر بتا نہیں سکتے تھے. اب حالات کی جو مجبوریاں ہوتی ہیں, حالات کے جو فشار ہوتے ہیں, اس کے تحت بھی کچھ کام انجام دینے ہوتے ہیں. امام نے وہاں پر ناراضگی کے ساتھ یہ عمل انجام دیا, اور خود امام محمد تقی علیہ السلام بھی اس وقت راضی نہیں تھے جب
عقد ہو رہا تھا. آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو اس بات سے پوری طرح سے واقف ہو سکتے ہیں. تو وہاں کے حالات کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے اس رشتے پر منظوری دینے کا جو ہے وہ ماحول بنا. جس طرح سے امام حسن علیہ السلام کی شادی کا مسئلہ بھی ہے یا خود رسول خدا کی شادی کا مسئلہ بھی ہے. یہ سب مسائل اس وقت کے تاریخی حالات کو آپ دیکھیں گے تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اگلا نمبر جو ہے وہ 372. اگلا نمبر 340. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہماری چینل سے رابطہ کر رہے ہیں آپ سے. آپ نے پروگرام دیکھا آج کا؟ جی آپ سوال پوچھیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے یا ہم آپ سے پوچھیں؟ جی ٹھیک ہے. آج کا ٹاپک کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ آج کا ٹاپک کیا تھا آپ بتائیں گے؟ نہیں آپ ٹاپک بتائیں گے تو ہم پوچھیں گے, یہ ہمارا دستور ہے. جی آپ ٹاپک بتائیں, ہم آپ سے سوال پوچھیں گے. نہیں آج کا ٹاپک کیا تھا جو ہم نے بتایا؟ جی تو پھر ہم معافی چاہیں گے آپ سے, انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع دیں گے. شکریہ. اگلا نمبر جو ہے وہ 349. The number you're calling is currently switched off. Please try later. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ ಸದ್ಯ یہ نمبر بھی سوئچ آف ہے. اس کے بعد کا نمبر ہے 290 290. you're calling is not answering. اگلا نمبر ہے 183.
اگلی مرتبہ سے جو نمبر ریسیو نہیں ہو رہے ہیں یہ ہیں، ہم ان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے تاکہ دوبارہ ان کو ہم شامل نہیں کر پائیں گے. The person you're calling 334. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ جی انشاءاللہ ہم ایک مختصر ابھی جو پرچیاں ہم نے قرآن کی تھی ساری پرچیاں ختم ہو گئی ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے سے ہم حاضر ہوں گے، پھر پرچیاں لے کے آپ کی خدمت میں. ہم نے 25 پرچیاں نکالی تھیں. افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ 8 پرچیوں کو ہم کامیاب ہو سکے جواب لیں، باقی غلط جواب یا جواب نہیں مل پایا. تو انشاءاللہ ابھی ایک مختصر سے وقفے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی اگلا نمبر ہے 352. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 129 اگلا نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی بسم اللہ. جی انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے، آپ کا جواب دیں گے. عید انشاءاللہ آپ کو مبارک. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی. آپ اپنا نام بتا دیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ. سوال یہ ہے کہ جناب عبدالعظیم کا جو نام ہے عبدالعظیم ہے، تو پھر ان کو شروعات میں جو ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے شاہ عبدالعظیم، تو یہ لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ فارسی جو ہے وہ کلچر کا ایک عنوان دیا گیا ہے. جو بھی بزرگ شخصیت ہوتی ہے جس کا سب احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو ان کو شاہ کہتے ہیں. جیسے آپ نے اشعار میں بھی سنا ہے، جو مشہور شعر ہے مرزا غالب یا مرزا اقبال کا کہ شاہ خواجہ اجمیری کا معاف کیجئے گا کہ شاہ است حسین بادشاہ. شاہ یعنی کنگ ہے، تو وہ جناب عبدالعظیم کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے بہت بڑا مقام قائل ہیں ایرانی فارسی کلچر کے رہنے والے، فارسی ثقافت میں، تو اس لیے ان کو اس حوالے سے شاہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ ایران کے جو کنگ تھے پہلے، امام خمینی سے پہلے، ان کا نام بھی جو وہاں پر ہے وہ شاہ محمد رضا شاہ. تو یہ جو ہے محمد رضا شاہ
اگلا نمبر جو ہم رابطہ کریں گے آج اور آخری نمبر ہے آج کے لیے 138. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ نے دیکھا ہے پروگرام؟ جی آپ سوال پوچھیں گے یا ہم پوچھیں آپ سے؟ ٹاپک بتا سکتے ہیں آج کا کیا تھا؟ احسن، جزاک اللہ، بہت ہی خوب، وہی پیغام تھا جو آپ نے بتایا. ہم نے جو کتاب کا نام بتایا تھا، جس کتاب سے یہ حدیث ہم نے پڑھی، اس کتاب کا نام تھا اختصاص. اس کے علاوہ بھی 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ان 3 میں سے کسی ایک کتاب کا نام بتائیں. بہار الانوار. جی سکینۃ البہار. جی احسنت. ہم نے ایک پوچھا، آپ نے 2 بتایا. اگر تیسرا بھی بتا دیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا. جی مستدرک الوسائل. جی احسن، مستدرک الوسائل. احسن، شکریہ جو آپ نے اتنی غور سے اپنا پروگرام دیکھا ہے. عید آپ کو امام رضا علیہ السلام کی مبارک ہو. آپ کو، آپ کے گھر والوں کو. اپنا نام بتائیں آپ. کلثوم سلطانہ. جی ڈاٹر آف سلطان علی. جی شکریہ. دونوں سلطان آج، فرسٹ سلطان لاسٹ سلطان. جی شکریہ، مبارک. آج سلطان بھائی کے لیے بھی ایک مبارکبادی ہے کہ سب سے پہلا انعام بھی سلطان بھائی کے گھر کا ہے اور سب سے لاسٹ انعام بھی سلطان علی کے. ہم نے شروعات میں جو پہلا انعام تھا یاسمین سلطانہ، ان کو ہم نے مبارکبادی عرض نہیں کی تھی. ہم سوچ رہے تھے کہ اب مبارکباد دینے سے چوک گئے، لیکن امام رضا چاہ رہے تھے کہ آپ کے گھر مبارکبادی پہنچے، تو آخری انعام آپ کے گھر میں اٹھا تاکہ مبارکبادی آپ کے گھر بھی آ جائے انشاءاللہ. امام رضا علیہ السلام کے سائے میں ہمیشہ خوش رہیں. ناظرین انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ وہ بروز ہفتہ سیٹرڈے، جمعرات کے دن نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اعلان کریں گے ہم کہ پوسٹر کے ذریعے سے جمعہ کے دن یہاں سے لائیو خطبات نماز جمعہ پیش کیے جائیں گے. آنے والے جمعہ سے بہت سارے مومنین کی، جوانوں کی خصوصاً یہ گزارش ہے، ان کا مشورہ ہے، تو ہم ان کے مشورے کو اپنی آنکھوں پر، سر پر رکھ کر احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے ہم خطبات نماز جمعہ لائیو علی چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دوبارہ آپ تمام کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.